اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین اطلاعات، خبریں، 1 پوائنٹ ایجنڈا پورے پاکستان کا۔ اس طرف ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی نقطہ ہے۔ ساری پولیٹکس، سارا سیاسی منظرنامہ پورے کا پورا اس وقت رکا ہوا ہے ہمارا، بلکہ کہنا چاہیے پاکستان کا نظام رکا ہوا ہے ایک نقطے پہ، اور وہ ہے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ۔ نیا آرمی چیف کب اپائنٹ ہوگا، کیسے ہوگا، کیا جھگڑا چل رہا ہے، پس پردہ کیا چل رہا ہے، ڈرائنگ رومز میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہیں، وزیر اعظم اور پنڈی کے درمیان اختلافات کیا ہیں، باجوہ صاحب کی اور وزیر اعظم کے درمیان کیا اختلافات ہیں، اور وزیر اعظم کے پھر نواز شریف صاحب سے کیا اختلافات ہیں، اتحادیوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ یہ سب کچھ سارا دن یہ محلاتی سازشیں، پاور کوریڈورز، آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سارا دن گزر گیا اور جی ایچ کیو کو خط لکھا ہوا ہے، اور جی ایچ کیو کو خط لکھ کے سمری منگوائی جا رہی ہے، اور وہ پہلی سمری جو تھی اس کا کیا مسئلہ تھا، پھر دوبارہ لیٹر کیوں لکھنا پڑا، وہ سمری بھی دوسرے دن نہیں آئی، اور سارا دن اسی طریقے سے گزر گیا۔ اور وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی بڑی بیٹھکیں ہوتی رہیں، مسلم لیگ نواز کے اعلیٰ ترین جو اذہان ہیں وہ بیٹھے رہے، اعلیٰ دماغ بیٹھ کے سوچتے رہے کہ اس بحرانی کیفیت سے کیسے نکلنا ہے، اور ہم نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے۔ پھر ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ کہیں ہم نوٹیفیکیشن جاری کریں اور وہ ریورس نہ ہو جائے، وہ بیک فائر نہ کر جائے، اور پھر اکتوبر 99 والی سچویشن نہ ہو جائے۔ ٹمپریچر کیا ہے، درجہ حرارت کیا ہے، ادھر کس حد تک ہماری بات برداشت کر لی جائے گی پنڈی میں، اور پنڈی میں کیا سارے سیم پیج پہ ہیں یا پھر ڈیفرنٹ اوپینین ہے ادھر بھی۔ تو یہ ساری باتیں خبریں لینے کی کوشش کی جاتی رہی، ٹیلی فون کھڑکتے رہے اپنے اپنے سورسز سے، پرائیویٹ سورسز سے بھی، اور جو بھی لائک مائنڈڈ تھے ان سے بھی باتیں کی جاتی رہیں۔ یہ سارا دن، پورا دن یہی ایکسرسائز ہوتی رہی ہے کہ جی پتہ کیا جائے کہ رد عمل کیا آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمری کے بغیر، کیونکہ کل 3 وزراء میدان میں اترے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کب اعلان کیا جائے گا آرمی چیف کا، جو بھی ہے اب اعلان تو کرنا ہی ہے۔ وہ آگے کھائی ہے، پیچھے وہ کہتے ہیں آگے آگ ہے پیچھے کھائی ہے، کوئی اس طرح کی سچویشن ہے، لیکن اعلان تو کرنا ہی ہے، یہ فیصلہ تو لینا پڑے گا۔ تو بہرحال اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں اور ڈسکشن چل رہی ہے۔ پھر اکتوبر 99 کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے، کیونکہ کل شاہد خاقان عباسی صاحب، جاوید لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے جو پروگرام میں ٹاک شوز میں گفتگو کی یا میڈیا ٹاک کی، تو یہ ایک پریشر گروپ، یہ پریشر بڑھاتے رہے سارا دن، غیر آئینی کام کر دیا، غیر قانونی کام کر دیا، سمری نہیں بھیجی، سمری صحیح نہیں بھیجی، اس پہ سارا گھومتے رہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہو گیا ہے۔ اور جاوید لطیف صاحب انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ اندر بھی کچھ گڑبڑ ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ دھوکہ فریب ہو رہا ہے، اور جاوید لطیف صاحب نے بھی پریشر بڑھایا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پریشر بڑھایا۔ پھر ایک اور بات بھی کی گئی کہ اگر سمری آئے بغیر نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اور پرائم منسٹر اپنا ثوابدید اختیار استعمال کر لے تو پھر کیا ہوگا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جواز پیدا کیا جا رہا ہے، کوئی لیگل ایشوز کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مشکوک عمل کو مشکوک یا نامکمل قرار دینے کی بات کی جا رہی ہے، پھر یہ معاملہ عدالتوں تک لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اب جو ہے گورنمنٹ کے ذرا تھوڑے سے، اب پہلے تو گورنمنٹ یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم سب سیم پیج پہ ہیں، پنڈی اور اسلام آباد سیم پیج پہ ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی ہے، اور ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، تو یہ سارے، لیکن اب اس کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے، سارا دن اس کو ری وزٹ کیا جاتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیک فائر ہو جائے، اور پھر اکتوبر 99 والا معاملہ نہ ہو جائے۔ اکتوبر 99 والا معاملہ کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے کہ سمری اس دن نہیں آئی تھی 12 اکتوبر 99 کو، اور ڈی جی آئی ایس آئی ضیاء الدین بٹ صاحب تھے، ان کو آرمی چیف اناؤنس کر دیا گیا تھا، ان کو بیج بھی لگا دیے گئے تھے، لیکن پنڈی اس وقت حرکت میں آیا، پرویز مشرف صاحب تو تھے ہی نہیں پاکستان میں، وہ سری لنکا سے انہوں نے اڑایا تھا جہاز اور آ رہے تھے، راستے میں ہی تھے، وہ سارا سین آپ کے سامنے ہے۔ اور جو پیچھے موجود تھے، لیڈرشپ موجود تھی، کور کمانڈرز، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ 12 اکتوبر 99 کو جو مارشل لا لگا تھا وہ پرویز مشرف صاحب نے نہیں لگایا تھا، وہ لگایا تھا نیچے جو لیڈرشپ موجود تھی، کور کمانڈر کراچی تھے، کور کمانڈر پنڈی تھے، اور چیف آف جنرل سٹاف تھے، جی ایچ کیو میں بیٹھے سینئر لیڈرشپ تھی، انہوں نے لگایا تھا۔ پرویز مشرف صاحب جب لینڈ کیا ہے، انہوں نے جب ان کا جہاز لینڈ کیا ہے، وہ جہاز بھی لینڈ کروایا تھا جب مارشل لا ملک میں لگ چکا تھا
اور کنٹرول حاصل کر چکی تھی اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ، اس لیے وہ کنٹرول بھی حاصل کر چکی تھی۔ پھر پرویز مشرف صاحب کا جہاز اترا تھا اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا تھا جی ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور پھر ان کو محفوظ مقام پہ لے کے گئے، ہر چیز